خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم کلام مقدس سے مسیح کی گئی پیشن گوئیوں کے بارے میں دھیان دیں گے اور ذکر کریں گے، جو کہ اس نے نیو ٹیسٹمنٹ میں متی 24، لوکا 21 اور مرکز کی انجیل اس کے 13ویں باب کے اندر بیان کیا ہے۔ اور اس دور کے اندر جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، جو کہ یقیناً مہاماری اور بیماریوں کا دور ہے، اور اس کے اندر بہت سی آفتیں اور پریشانیاں ہیں، لہذا مسیح نے ان تمام انجیلوں کے اندر تینوں میں آخری زمانے کی پیشن گوئی کرتے ہوئے یہ کہا کہ آسمان و زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں کبھی نہ ٹلیں گی۔ یہ دراصل شاگرد جو تھے مسیح کو خوبصورت خوبصورت عمارتیں اور ہیکل اور دوسری بلڈنگ دکھا رہے تھے۔ مسیح نے انہیں کہا کہ پتھر پہ پتھر باقی نہ رہے گا جو ڈھایا نہ جائے گا۔ مسیح نے پریڈکشن جو بھی کہیں، بھوشیوانی یا نبوتیں، وہ ساری پوری ہوئیں۔ اپنے بارے میں اس نے کہا، اس ہیکل کو ڈھا دو، میں تیسرے دن اٹھا کے کھڑا کر دوں گا۔ مسیح نے کہا کہ جب میں اونچے پہ چڑھایا جاؤں گا تو بہتوں کو اپنے پاس کھینچ لوں گا۔ اور وہی ہوا کہ جس طریقے سے موسیٰ نے بیابان کے اندر بلی کے اوپر سانپ کو لٹکایا پیتل کے، اور جس نے نگاہ کری وہ بچ گیا، اسی طریقے سے مسیح بھی اونچے پہ چڑھایا گیا اور دنیا کے لیے اس نے نجات نکال دی۔ یونا نبی کے نشان کے بارے میں کہتا ہے، جس طرح سے کہ یونا نبی 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، ضروری ہے کہ ابن آدم بھی ایسے قبر میں رہے، اور اس کے بعد یہ پورا ہوا کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ تمام پیشن گوئیاں جو ہے مسیح نے کہیں۔ پھر اس نے اسرائیل کے بارے میں بھی کہا کہ انجیر کا درخت میں جب کونپلیں پھوٹنے لگتی ہے تو تم جان جاتے ہو کہ گرمی نزدیک۔ انجیر کا درخت جو ہے، قوم اسرائیل کے بارے میں اس کا ذکر ہے کہ قوم اسرائیل ہے وہ انجیر کا درخت جس میں 1948 کے اندر کونپلیں پھوٹی، یعنی وہ اپنا ملک بنا اور وہ سب سرفراز ہوا اور بہت زیادہ اس نے ترقی کری۔ مسیح نے اس کے بارے میں ساری باتیں جو تھیں بتا دی۔ دیکھیے، ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر ایک ریلیجن یا مذہب یا دھرم کی جو سچائی ہے، اس کو اگر جاننا ہو کہ یہ مذہب سچا ہے یا نہیں، تو پیشن گوئیوں پہ غور کریں کہ جو کچھ اس میں کہا ہے وہ پورا ہوا یا نہیں، یا پورا ہو رہا ہے یا نہیں۔ لہذا مسیحت کے اندر جو بھی مسیح نے باتیں کہیں، یا اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں، پیشن گوئیاں کہی گئی ہیں، وہ ساری کی ساری پوری ہوئی، مسیح کے بارے میں بھی پوری ہوئی۔ اور پھر جو مسیح نے کہا وہ اس کے بارے میں، اپنے بارے میں، وہ پوری ہوئی۔ اور آخری زمانے کے لیے جو اس نے کہی ہیں وہ ساری کی ساری پوری ہو رہی ہیں اور ہونے جا رہی ہیں۔ لہذا وہ یہی کہتا ہے کہ آسمان و زمین ٹل جائیں گے، میری باتیں نہیں ٹلیں گی۔ اور یہ سچائی جو ہے ریلیجن کے لیے، کسی بھی مذہب کے لیے بہت ضروری ہے کہ پیشن گوئیاں جو ہیں وہ پوری ہوں۔ اس سے ہم جان جاتے ہیں۔ کلام مقدس کے اندر مسیح نے بتایا کہ بھوچال پہ بھوچال آئیں گے، کال پہ کال اور لڑائیاں پر لڑائیاں، اینٹی کرائسٹ کا اٹھنا۔ اور یہ جو ہے آپ دیکھتے ہیں بائبل کے اندر جو پیشن گوئیاں ہیں، ڈینیل نبی کی کتاب کے اندر، ریولیشن کے اندر، یہ ساری کی ساری، اور ریپچر
बादलों पे उठाया जाना, ये सब कुछ पूरा होना है। कलीसिया का उठाया जाना ये पूरा होना है। तो कलाम के अंदर जितनी भी पेशन गोई हुई हैं, जब से आप देखते हैं मसीह के ज़माने से अब तक कितने भूचाल आए, कितने काल पड़े, कितनी मरी पड़ी और कितने आपसी मोहब्बत ठंडी पड़ गई, ये सारा कलाम जो है पूरा होता चला गया और पौलुस रसूल ने भी इसके बारे में जिक्र करा। तो हम बाइबल के अंदर इन भविष्यवाणियों और पेशन गोइयों को पूरा होते हुए देखते हैं जो आज के ज़माने में हो रही हैं और आगे होंगी। बैटल ऑफ हरमेगेदोन, जो कि हरमेगेदोन के ऊपर, जो कि जैतून के पहाड़ पर जब मसीह आएगा माउंट ओलिव पर, तो पहाड़ जो है 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा और पहाड़ का उसमें बढ़ने के बाद जो है वो मैदान हो जाएगा जो हरमेगेदोन की वैली कहलाएगी। वहाँ पे तमाम दुनिया के लोग, कौमें आएंगी और मसीह जो है अपने जाहो जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा, उनसे जंग करेगा। ये कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, कलाम के अंदर है ये बातें। मिलेनियम, 1000 साल की मसीह की हुकूमत, उसके बारे में पेशन गोई की गई है रेवलेशन 20 के अंदर। शैतान का 1000 साल के लिए बांधा जाना और मसीह की हुकूमत का 1000 साल कायम रहना, ये जो है कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है। इसीलिए मसीह ने जितनी भी बातें हैं उसके लिहाज से ये तमाम जो पेशन गोइयाँ हैं और कलाम के अंदर पूरी हो रही हैं, उसके बारे में यही कहा है। आसमान ज़मीन टल जाएंगे लेकिन कलाम की बातें, मेरी बातें मतलब कलाम की बातें। खुदावंद यीशु मसीह इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, यानी वो खुद कलाम था। उसकी बातें यानी कलाम और बाइबल की बातें जो हैं कभी भी झूठी नहीं होंगी। ये कलाम की एक खूबी है। खुदा ने यही कहा है, जागते रहो, उस दिन और उस घड़ी के बारे में तुम कुछ नहीं जानते कि कब मसीह का आना आ जाएगा। जैसे चोर चुपके से आ जाता है, बिजली पूरे से कौन के पश्चिम तक चली जाती है, इब्ने आदम का आना होगा। उस दिन और उस घड़ी के बारे में मसीह कहता है कोई नहीं जानता, ना इंसान जानता है, ना फरिश्ते जानते हैं और ना बेटा। बेटा तो इसका मतलब मसीह नहीं जानता। मसीह जो था कहता मैं और बाप एक हैं, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। इसका मतलब बेटा नहीं जानता यानी खुदा ही नहीं जानता। जबकि मसीह लाजर की कब्र पे कहता है कयामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान रखता है कि वो मर जाए तो अभी जिंदा रहेगा, जो जिंदा है और मुझ पर ईमान रखता है अब्दुल अब्बास कभी ना मरेगा। इसका मतलब यह है कि वो खुद कयामत और जिंदगी है। उस दिन को वो कैसे नहीं जान सकता। वो ये नहीं कहता कि हम नहीं जानते, बल्कि कहता बेटा बेटा, इंसानियत, इंसान का काम जो मैंने बेटा जिस्म ले रखा है उसका काम नहीं जानना, वरना मैं जो हूं, मेरी हकीकत जो है, यानी मेरे अंदर जो उलूहियत है जिसमें ये इंसानियत बसी हुई है, वो सब कुछ जानती है। यानी मैं जानता हूं मैं और बाप एक हैं। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह का ये कहना कि बेटा भी नहीं जानता, ये मत कहिए कि मसीह नहीं जानता, क्योंकि बेटा का मतलब इंसानियत से कह रहा है। इस दुनिया का जो जिस्म मैंने ले रखा है उसका काम नहीं है उस दिन और उस घड़ी के बारे में जानने का। जागते रहो, उस दिन और उस घड़ी के बारे में जब ये होते देखो तो समझ लेना कि आमद करीब है। ये तमाम काल पे काल, मरी पे मरी, लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद, ये सब जो हो रहा है, ये समझिए कि मसीह की आमद जो है करीब है। फिर मसीह एक और बात कहता है। इन बातों के बाद कलाम की मनादी दुनिया के कोने कोने में हो जाएगी। आज 70% मुल्कों के अंदर कलाम की मनादी हो चुकी है, मसीहत के कदमों में आ चुके हैं वो। लेकिन 100% जो है क्रिश्चियनिटी जो है अब फैल रही है, क्योंकि कोरोना जो है, ये आफत, ये महामारी जो है वर्ल्ड वाइड है, सारी दुनिया के अंदर, सारी दुनिया के अंदर जो है कलाम फैल रहा है।
اور اس کے آنے کے بارے میں بھی ساری باتیں جو ہیں پھیل رہی ہیں اور کلام پورا ہو رہا ہے۔ کلام کا ورلڈ وائڈ ہونا، یونیورس ہونا، تبھی مسیح کی آمد ہوگی۔ اور یہ عزیزو ایک ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے۔ دیکھیے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں، جس طریقے سے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر ہٹلر نے جو ہے بمبارڈمنٹ کرنی شروع کری تو لوگ چرچز کے اندر آ گئے۔ جب آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں تو ہم چرچ میں آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب یہ بیماریاں پھیلی تو گھر گھر کے اندر چرچ کھل گئے اور کلام کی منادی جو ہے ہوتی چلی گئی۔ اور کلام میں یہی لکھا ہے، ہر ایک زبان میرا اقرار کرے گی، ہر ایک گھٹنا میرے آگے جھکے گا۔ جاگتے رہنا، جاگتے رہنا۔ جاگتے رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے دنیاوی نیند سے، آئے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، یعنی روحانی طور پہ نہیں سونا ہے، ہمیں جاگنا ہے، تیار رہنا ہے۔ آزمائش میں نہیں پڑنا۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں جو ہیں نہیں ٹلیں گی۔ کلام ہمیں اسی طرح دھیان دلاتا ہے۔ مسیح نے بہت سی باتیں ہمیں کلام کے ذریعے سے سمجھائی ہیں، اور کلام ہمیں یہی بتاتا آیا ہے کہ تم جو ہو دنیا کے نور ہو، تمہیں اپنے آپ کو چمکانا ہے۔ لوگ تمہاری روشنی کو دیکھ کر خدا کے قدموں میں آئیں گے۔ ہم خدا کے بیٹے ہیں، ہمیں اس کے لیے قربان ہونا ہے۔ ہمیں وہ پیار اور محبت جو مسیحیت کے اندر ہے اس کو ظاہر کرنا ہے، تاکہ مسیح کی پیشن گوئیوں کے ساتھ ساتھ ہم جو ہیں دوسروں کے لیے گواہ ٹھہر سکیں۔ اس نے کہا تم میرے تمام دنیا کے اندر میرے گواہ ہو گئے۔ ہمیں کلام کو پھیلانا ہے اور یہ گواہی دینے کا ہمارے لیے موقع ہے۔ عزیزو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے کلام کے اوپر زیادہ سے زیادہ دھیان دیں۔ مسیح کا وہ کلام جو ٹل نہیں سکتا اس پہ دھیان دیں۔ مسیح کی آمد ہوگی، وہ آئے گا، اب قربان ہونے کے لیے نہیں آئے گا، بلکہ وہ زندہ اور مردوں کا انصاف کرنے کے لیے آئے گا۔ تخت پر بیٹھ کر وہ دنیا کا انصاف کرے گا، اور جو خدا کے لوگ ہیں انہیں حیات ابدی عنایت کرے گا، اور جو شیطانی طاقتیں ہیں انہیں اتھا گڑھے کے اندر ڈالے گا اور وہ نرک کے وارث ہوں گے۔ آئیے اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں دعا کے اندر، تاکہ خدا ہمیں اپنی مہمہ اور جلال کے لیے اور زیادہ مضبوطی سے استعمال کرے۔ پیارے آسمانی باپ، تیرا شکر کرتے ہیں زندہ کلام کے لیے، جس نے ہم پر یہ ظاہر کر دیا ہے خداوند کہ تو وہ خدا ہے جو کہ حقیقت میں دنیا کا نہیں بلکہ تمام دونوں جہان کا خدا ہے، آسمان و زمین کا خالق و مالک ہے۔ اور تو نے تمام آسمانی مخلوقوں کو بھی بنایا ہے اور زمینی مخلوقوں کو بھی بنایا ہے، اور تیری باتیں اٹل ہیں جو ٹل نہیں سکتی۔ آسمان و زمین حقیقت میں ٹل جائیں گے لیکن تیری باتیں نہیں ٹلیں گی۔ کاش کہ ہم ان پہ عمل کریں، اپنی زندگی کو تجھ سے جوڑیں، تاکہ ہماری زندگی بھی ٹل نہ سکے اور تجھ سے جڑنے کے بعد حیات ابدی کی وارث ہو سکے۔ ہر ایک زندگی کی حفاظت کر، تیرے ہی مبارک زندہ اور جلالی نام کی خاطر سے، آمین۔